وَأَتِمُّوا، اتمو کیا روٹ ہے؟ تے میم میم، تمام کرو، پورا کرو. اتمو کیوں اس کی تاکید آتی ہے؟ ادھورا نہ چھوڑو. ٹھیک ہے، کوئی کام جب شروع کرو نیکی کا تو کیا کرو؟ پورا کرو. ٹھیک ہے، اب قرآن شروع کیا ہے تو اس کو، جی ہاں انشاءاللہ. اچھا، تو اتمو کا لفظ جو ہے یہ تمام سے ہے. اسی طرح اگر نماز آپ شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کرتے ہیں تو آپ کیا ہے میں تھک گئی 2 رکعتیں پڑھ کے سلام کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیا حکم ہے؟ پورا کرو. حج ارادہ کر لیا، پورا کرو، مکمل حج کرو. یہ نہیں کہ آدھا خود کر لیا اور آدھا کسی سے کرا لیا. اچھا میری صحیح تم کر دو، میری رمی تم کر دو، یہ نہیں. پورا کرو، خود پورا کرو. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انما الاعمال بخواتیمہا، اعمال جو ہیں اپنے خاتمے کے ساتھ بندے میں، یعنی آپ نے کام شروع کیا اس کو مکمل کرو تو وہ جو مکمل کرو گے نا پھر اس کا پورا ریوارڈ تمہیں ملے گا. ادھورے 10 کام چھوڑ کے نہیں. اور کسی بھی کام کو پورا کرنے کے لیے پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ جان مارنی پڑتی ہے نا. شوق میں ہم بہت سے کام شروع کر لیتے ہیں، میں یہ بھی کروں گی، میں یہ بھی اور پورا ایک نہ کیا. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں. کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا. ہاں یہ الگ بات ہے موت آ جائے وقت ساتھ نہ دے، کوئی اور ایسی مجبوریاں آ جائیں کہ جو انسان کی بس سے باہر ہو، آپ کی لمٹ سے باہر ہو، ایسی ہو سکتا ہے. اسی لیے کہا نا کہ موت سے پہلے زندگی کی کیا کرو؟ قدر کرو. بڑھاپے سے پہلے جوانی، اور مفلسی سے پہلے مالداری کو، اور بیماری سے پہلے صحت کو، اور مصروفیت سے پہلے فراغت کو. کیونکہ ہم کہتے ہیں اچھا فارغ ہو کے کریں گے، کیا خبر اس سے بھی زیادہ مصروف ہو جاؤ. فراغت کس نے دیکھی؟ کل کس نے دیکھا؟ تو 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو. جو آج موقع ہے نا کما لو جو کمانا ہے، کل کا نہیں پتا کیا ہوتا ہے. بیمار ہوتے ہیں، تندرست ہیں، جیتے ہیں مرتے ہیں، موقع ہے نہیں. جو بھی موقع ہے اس سے فائدہ اٹھا لو. ایک تو یہ ہے اتمو، پورا کرو. دوسرا یہ کہ کاموں کو کمپلیٹ کرنا وہ ان کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے اور ان کے اجر کو بھی بہتر کرتا ہے. اسی لیے وہ دعا سکھائے گی اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، یا اللہ ہمارے ہر کام کا جو انجام ہے وہ اچھا ہو، انجام اچھا ہو. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس حال میں تم مرو گے اسی میں اٹھائے جاؤ گے. جیسے وہ حاجی احرام کی حالت میں لبیک پکارتا ہوا اگر فوت ہو تو اٹھے گا بھی کیسے؟ لبیک پکارتا ہوا اٹھے. تو اس لیے تمام کرنا جو ہے، کاموں کو مکمل کرنا جو ہے، یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے اور اللہ کی خاص توفیق سے ہوتے ہیں، صرف بندے کی کوشش سے نہیں ہوتے. ہاں کوشش تو شرط ہے. تو یہاں یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ حج کرو، حج کیا کرو، یہ نہیں کہا. اتمو. ابراہیم علیہ السلام کو جس صفت کی بنا پر امام چنا گیا تھا وہ کیا تھی؟ فَأَتَمَّهُنْ. میں کبھی وہ آیت پڑھتی تھی نا تو میں سوچتی تھی یا رب اتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. اتمہن کیا چیز ہے؟ تو کاموں کو مکمل کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی کوالٹی ہے. اور اسی میں کامیابی کا راز ہے. وہ لوگ ناکام لوگ ہیں، فیلئر ہیں، جو کام شروع کریں اور چھوڑ دیں. کیونکہ مشکلیں تو آتی ہیں، یہ نہیں کہ مشکل نہیں ہوگی، لیکن بہادری اسی میں نا کہ مشکل پہ قابو پاؤ، نہ کہ گھبرا کے بھاگ جاؤ. یعنی میدان جنگ چھوڑنا جو ہے وہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. للہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے لیے. تو اس سے ایک اور بات پتہ چلتی کہ خاص طور پر وہ کام جو اللہ کے لیے کیے جائیں ان کو بشکل تمام کرنا چاہیے، ان کا حق ادا کرنا چاہیے. ہم عام طور پہ کہتے ہیں بس میری ایک بڑی ویکنس ہے کہ میں پرفیکشنسٹ ہوں. لیکن کس چیز میں ہوں پرفیکشنسٹ؟
دنیا میں گھر کو سجانے کا معاملہ پرفیکشنسٹ، کپڑے پہننے کا معاملہ پرفیکشنسٹ، میک اپ کا معاملہ پرفیکشنسٹ، قرآن پڑھنے کا معاملہ جتنا بھی پڑھ لو کافی ہے۔ پھر کہتے ہیں دین بھی رکھنا، دنیا بھی تو رکھنی ہے نا۔ تو کبھی یہ تو نہیں کہا کہ دنیا رکھنی ہے تو دین بھی رکھنا ہے نا، اس جملے کو الٹا کر لینا، یہی تو امتحان ہے۔ تو اتمو، تمام کرو، پورا کرو، الحج، حج کو، والعمرۃ، اور عمرے کو، للہ، اللہ کے لیے۔ فإن احصرتم، اب آ گئی رکاوٹیں، پھر اگر تم گھیر لیے گئے، رکاوٹ کیا ہے؟ ہے سوادرے، رکاوٹ آ جائے، یعنی پورا کرنے میں رکاوٹ آ جائے، ٹھیک ہے، تم نیت کر لی تھی، شروع کر لیا، اب پورا کرنے میں رکاوٹ آ گئی، گھیر لیے گئے تم، محاصرہ کر لیا گیا تمہارا۔ رکاوٹوں میں کیا ہو سکتا ہے؟ مثلاً کوئی دشمن کی رکاوٹ ہو سکتی ہے، کوئی چور ڈاکو کی رکاوٹ ہو سکتی ہے، کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی ویزے کی رکاوٹ ہو سکتی ہے، موسم تو سردی گرمی ہو، حج عمرہ روزہ وہ تو کرنا ہی پڑے گا جی۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ، یعنی روک لیے جاؤ، گھیر لیے جاؤ سے مراد یہ روک دیے جاؤ، نہیں جا سکتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ پوری تیاری سے، آپ نے احرام پہن لیا، نیت کر لی، اور آپ کو کہا گیا آپ ایئرپورٹ پہ چلیں، آپ کو پاسپورٹ مل جائیں گے عمرے، اور ویزے کے بغیر ہی پاسپورٹ مل گئے۔ اب آپ نے احرام پہنا ہوا، اب آپ جدہ بھی اتر رہے ہیں، لیکن آپ نہیں جا سکتے ہو کیونکہ آپ اسٹیمپ نہیں ہیں، تو یہ بھی ایک رکاوٹ آ گئی نا۔ تو اس طرح کی، یعنی آج کے دور کی رکاوٹوں میں سے کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ اس طرح کی کوئی رکاوٹ ہو سکتی، یا آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ ایک خاتون اپنے ہسبینڈ کے ساتھ حج کے لیے جا رہی تھی، سب تیاری کی ہوئی تھی، جہاز میں ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی راستے میں، یا چلنے سے پہلے ہی سب ٹکٹ وکٹ ہر چیز تیار ہے، ڈیتھ ہو گئی، اب وہ عدت میں ہے، محرم نہیں ہے، اب رکاوٹ ہو گئی۔ تو اگر تو احرام پہننے سے پہلے رکاوٹ ہو گئی تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر احرام کی حالت میں روکے گئے، اب کیا کرنا ہے؟ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي، تو جو میسر آئے۔ استیسرہ کا کیا معنی؟ میسر آئے، یہ سین رے سے، یسر سے، جو آسانی سے میسر آئے، من الہدی، قربانی میں سے، یعنی پھر احرام کھولنے کے لیے دم دینا ہوگا، پھر دم دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ولا تحلقوا، اور نہ تم حلق کرو، یعنی منڈواؤ، ہے لام قاف، کس کو؟ رؤوسکم، اپنے سروں کو، حتی، یہاں تک کہ یبلغ الہدی، پہنچ جائے، بے لام غین، ہدی قربانی، محلہ، اپنے حلال کرنے کی جگہ، یعنی جہاں حلال ہونی چاہیے۔ اچھا یاد رکھیے، جو ہدی قربانی کو کہتے ہیں نا، تو اس قربانی کو کہتے ہیں کہ جو قربانی کے لیے حرم کی طرف بھیجی جاتی، ہر قربانی کے لیے ہدی نہیں ہوتا۔ ہدی قربانی کا وہ جانور جو کہاں بھیجا جاتا ہے؟ حرم میں بھیجا جاتا ہے، خواہ وہ اونٹ ہو، گائے، بکری، بھیڑ، جو بھی ہو۔ فمن کان منکم مریضن، تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او بہی اذن، یا ساتھ اس کے کوئی تکلیف ہو۔ اذن کس کو کہتے ہیں؟ اذیت کو، بیماری، تکلیف۔ من رأسہ، اس کے سر میں، یعنی سر میں، تو کیا کرو؟ اگر سر میں کوئی تکلیف ہے اور سر کے بال کٹوانے پڑ رہے ہیں یا منڈوانے پڑ رہے ہیں، ہٹانے پڑ رہے ہیں، ففدیۃ، تو فدیہ دینا ہے۔ فدیہ کس کو کہتے ہیں؟ بدلہ، معاوضہ۔ من صیام، روزے سے، 3 روزے، او صدقۃ، یا صدقہ، 6 مسکینوں کا کھانا، او نسک، یا قربانی، 1 بکری۔ فاذا امنتم، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، یعنی بیماری سے امن آ جائے، صحت ہو جائے یا رکاوٹ دور ہو جائے، فمن تمتع، تو جو فائدہ اٹھانا چاہے، میم تے عین اس کا روٹ ہے، متاع، بالعمرۃ، ساتھ عمرے کے، الی الحج، حج تک، یعنی حج اور عمرہ ایک سفر میں کرنا چاہے، فمستیسر من الہدی، تو جو میسر آئے ہدی میں سے وہ کرے، یعنی حج تمتع کے لیے قربانی کرنی ہوگی۔ فمن لم یجد، تو جو کوئی نہ پائے، کیا نہ پائے؟
قربانی. حج تمتع بھی کرنا چاہتا ہے لیکن قربانی کا جانور بھی کوئی نہیں, وہ کیا کرے؟ فصیام, روزہ رکھے. کتنا؟ 3 ایام, 3 دن کے, فی الحج, حج میں, یعنی دوران حج, یعنی حج کے مہینے میں مراد. وسبعۃ, اور 7 اذا رجعتم, جب تم لوٹو. کہاں؟ اپنے گھر, اپنے ملک. تلک, یہ, عشرۃ 10 کاملہ, پورے, یعنی یہ پورا 10 روزہ ہوگا, چاہے آپ ایک ایک کر کے رکھیں لیکن 10 روزے رکھنے ہوں گے اکٹھے ایٹ اسٹریچ نہیں. ٹھیک ہے؟ ویسے بھی 3 وہاں اور 7 گھر پہ آ کے. یعنی کئی لوگ غریب ہوتے ہیں نا, قربانی نہیں کر سکتے مگر حج تمتع کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے پھر کیا حکم ہے کہ اس کے بدلے میں, معاوضے میں کیا کریں؟ روزے رکھ لیں 10, 3 وہاں اور 7 گھر میں آ کے, اور 3 وہاں پورے مہینے میں 3 دن رکھ لیں کہیں. ذالک, یہ, لمن, اس کے لیے ہے, لم یکن, نہ ہو, اہلہ, اس کا اہل. اہل میں کون کون ہوتے ہیں؟ جیسے ماں باپ ہیں, جیسے بیوی بچے ہیں, یعنی جس کا اپنا گھر نہ ہو. کہاں نہ ہو؟ حاضر المسجد الحرام, مسجد حرام کے پاس. حاضری جو ہے نا دراصل میں حاضرین تھا, حیدوادرے, حضر یعقوب الموت پیچھے پڑ چکے ہیں. تو حاضری سے مراد حاضر رہنے والے, یعنی باشندے, رہائشی, ریزیڈنٹس مسجد حرام, مسجد حرام کے, یعنی جو مکہ کے رہنے والے نہ ہوں. یہ حکم مکہ والوں کے لیے کیوں نہیں؟ مکہ والے تو عمرہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں نا. حج 3 قسم کا ہوتا ہے نا, افراد, تمتع, قران. افراد کیا ہوتا ہے؟ اونلی حج. عام طور پہ مکہ والے حج کے دن اٹھ کے احرام پہن کے اور حج کر کے آ جاتے ہیں, عمرہ وغیرہ نہیں اس میں کرتے, صرف حج کے مناسک ادا کرتے ہیں. تمتع عموماً کون کرتا ہے؟ جو مکہ سے باہر سے آتے ہیں لوگ, یعنی دوسرے شہروں یا ملکوں سے, وہ ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں کرتے. وہ اشہر الحرم میں پہلے جاتے, مثلا ذی القعدہ میں گئے یا ذی الحج کے شروع میں گئے, جا کے عمرہ کیا, عمرہ کر کے احرام اتار دیا, اور جب حج کا 8 تاریخ کا دن آیا تو دوبارہ احرام پہن لیا حج کا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع. قران کیا ہوتا ہے؟ آپ نے حج اور عمرہ دونوں ہی کرنے ہیں, آپ ایک ہی احرام پہنتے ہیں, جا کے پہلے عمرہ کرتے ہیں اور پھر اسی احرام میں رہتے ہیں, اور پھر سارے مناسک کے حج پورے کر کے ہی احرام کھولتے ہیں. قران کا مطلب ہوتا ہے ساتھ جوڑنا, یعنی ایک احرام میں دونوں چیزیں. تمتع میں الگ الگ 2 دفعہ احرام پہننا ہوتا ہے, اور افراد میں تو ویسے ہی حج ہی ہے صرف. عمرہ سال میں کسی دن کرو چاہے روز کرو, مکہ والے تو کسی دن بھی کر سکتے ہیں. تو جو لوگ باہر سے جائیں حج تمتع کرنا چاہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا تھا, ہاں, تو وہ کیا کریں؟ قربانی کریں. قربانی نہ ہو تو کیا کریں؟ روزے رکھیں. اسی لیے فرمایا یہ حکم اس کے لیے ہے جس کا گھر بار یا جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ ہو. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. پھر کیا بات ہوئی؟ واتقوا اللہ, ہلنے نہیں دیتے اللہ تعالیٰ ادھر ادھر. جو ہی ریچولز کی بات آتی ہے فوراً پکڑ ہو جاتی. واتقوا اللہ صرف ریچولز میں نہیں پڑھنا, صرف ظاہری باتوں میں نہیں. ہمارے عام ویکنس کیا ہوتی ہے کہ جب ہم ریچولز میں آتے ہیں تو بس انہی کے ہو کے رہ جاتے ہیں, تقویٰ بھول جاتے ہیں. وَاعْلَمُوا, پھر آپ دیکھیے کتنی دفعہ پھر وَاعْلَمُوا کی بات ہے. کیا مطلب ہوتا ہے وَاعْلَمُوا کا؟ جان لو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ علم حاصل کرو. جانا کیسے جاتا ہے؟ سیکھنے سے نا, کہ سیکھے بغیر ہی جان لیتے ہیں آپ ماں کے پیٹ سے ہی. ہاں, خود ہی کو جان سکتا نہیں, سیکھنے سے آتا ہے. جان لو, معلوم کرو. کیا معلوم کرو؟ ان اللہ شدید العقاب. اور ہم نے کیا جانا ہوا؟ صرف ایک حصہ. ہم نے جان لیا ان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ یہاں اگرچہ ایک دوسری جگہ پر غفور الرحیم ساتھ آتا ہے, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے دوسرا حصہ نہیں بیان کیا. یہ جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا بھی ہے. عقاب, عقوبت سے. عین قاف بے. عقب کس کو کہتے ہیں؟ ایڑی کو. ایڑی کہاں ہوتی ہے جسم میں؟ پچھلی طرف ہوتی ہے. تو عقاب کا مطلب وہ سزا جو کسی عمل کے پیچھے آئے, یعنی غلطی پر سزا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم تو نہیں کرتے نا, انسانوں کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جن کا ان کو پھر جزا ملتی ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج اور عمرہ تمام کرو
اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے حج و عمرہ پورا کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عبادات کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور پھر جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ اس میں حکم ہے کہ جو جس چیز کی نیت کرو، ارادہ کرو، پھر اس کو پورا کرو، مکمل کرو، ادھورا نہ چھوڑو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ، پورا نہ کر سکو تو کیا کرو؟ یعنی آپ نے ایک کام کا ارادہ کیا اور وہ کر نہ سکے تو کیا فیل ہوتا ہے؟ ادھوری فیلنگ ہوتی ہے نا، ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، انسان کے اندر ایک کمی سی محسوس ہوتی. اس کا حل یا علاج کیا بتایا گیا کہ قربانی کرو، صدقہ کرو. یہاں بھی تو مال خرچ کرنا پڑے گا نا قربانی کرنے کے لیے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آپ کی عملی کوششوں میں کوئی کمی رہ جائے تو اس کمی کو بھی آپ کیسے پورا کریں؟ مال خرچ کر کے، صدقہ خیرات کر کے. حج کرنے نکلے تھے، عمرہ کرنے نکلے تھے، نہیں کر سکے، رکاوٹ آ گئی. اب وہ دل میں ایک تکلیف تو ہے نا کہ نہیں کر سکے، ایک جو ایمپٹینس ہے، اس کو کیسے اوور کم کر سکتے ہو؟ قربانی کر کے. اور یہ قربانی یعنی اللہ کے قرب کی خاطر. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور کچھ اب ریچولز بھی ساتھ بتائے جا رہے ہیں کہ اپنے سروں کو نہ منڈواؤ. حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی اپنی قربانی کی جگہ پہنچ جائے. قربانی کی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ حرم. یعنی جو دم ہوتا ہے نا، دم دینا، وہ آپ اپنے گھر میں نہیں کر سکتے، دم وہیں دیا جاتا ہے. انشاءاللہ یہ مسئلہ آگے اور وضاحت سے آئے گا. فمن کان منکم مریضا، تو جو تم میں بیمار ہو جائے، او بہ اذی من رأسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جائے، مثلا جوئیں بہت پڑ جائیں، اب یعنی بال کٹوانے، سر تو نہیں کٹوانا. ففدیۃ من صیام، تو وہ کیا کرے؟ فدیہ دے، روزے رکھ کے. اب بھئی وہ بیمار ہے، وہ روزے کیسے رکھے؟ تو جس بیماری میں روزہ رکھ سکتے ہیں، یعنی ایسی کوئی رکاوٹ ہے، مثلا جوئیں پڑ گئی ہیں یا سر کی بیماری ہے، تو روزہ تو رکھ سکتے ہیں آپ. او صدقتن، اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو او یعنی یا پھر کیا کرو؟ صدقہ کر دو. صدقے کو واضح کیا گیا ہے ایک اور جگہ پر حدیث میں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کے تحت 6 مسکین کا کھانا. او نسکن، یا قربانی یعنی ایک بکری قربان کرنا. اب یہاں 2 چیزیں آ گئی نا، ایک تو ہے دشمنوں نے روک دیا یا کسی اور عذر سے رک گئے، دوسرے ہے بیماری نے روک دیا، اور بیماری کی وجہ سے آپ کو احرام ختم کرنا پڑا، حرم کی بجائے ہسپتال جانا پڑا، یا پھر وقت سے پہلے بال کٹوانے پڑے. اب کیا کرو؟ دم دے دو، کیونکہ احرام کھل گیا نا، احرام ختم ہو گیا. تو اس سے جنرلی مسئلہ کیا نکلتا ہے کہ ایک دفعہ جب کوئی حج کی یا عمرے کی نیت سے نکلتا ہے، احرام باندھ لیتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ کیا کرے؟ حج یا عمرہ پورا کرے. ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرے؟ دم دے، وہ قربانی کرے یا صدقہ کرے یا پھر روزے رکھے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، بیماری درست ہو گئی، دشمن کا خوف دور ہو گیا، چور ڈاکو چلے گئے رستے سے، رستہ پر امن ہو گیا، من استطاع الیہ سبیلا ہو گیا، اب کیا ہے؟ اب جاؤ، پہنچو وہاں. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جو کوئی حج تمتع کرے یعنی حج ہی کے سفر میں عمرہ کرے، کیونکہ عربوں میں یہ معیوب سمجھا جاتا تھا، وہ کہتے تھے نہیں عمرے کے لیے الگ جاؤ، حج کے لیے الگ جاؤ. اسلام نے آ کے آسانی کی کہ نہیں، دونوں ایک ہی سفر میں ہو سکتے ہیں. فمستیسر من الہدی، تو ایسے حج کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ قربانی بھی دینی پڑے گی. حج افراد میں قربانی نہیں لازم، صاحب استطاعت تو عید کے موقع پہ کرتے ہیں قربانی، اور اگر نہیں کسی میں استطاعت تو نہیں کرے قربانی. لیکن جو حج تمتع کر رہا ہے، ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کر رہا ہے، اس کے لیے کیا لازم ہے؟ قربانی لازم ہے. اب قربانی نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، کیا کریں؟ فمن لم یجد، تو جس کو نہ وسعت ہو، جو نہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام، 3 دن کے روزے رکھ لے، فی الحج، حج کے دنوں میں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 واپس آ کے گھر، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 دن پورے ہوئے. ذالک، یہ حکم اس کے لیے،
لم یکن نہیں ہے، اہلہ اس کا گھر یا گھر والے، کہاں نہیں ہے؟ حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، یعنی وہ مکہ کا رہنے والا نہیں ہے، کیونکہ جو مکہ کے رہنے والے ہیں وہ تو عمرہ کبھی بھی کر لیں گے نا. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو کیا؟ ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے. کس کو؟ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو دین کا کام شروع تو کرے یا کوئی عبادت شروع تو کرے اور اس کو ایک مذاق بنا لے، جو جی میں آئے کر لے اور جو جی میں آئے چھوڑ دے. فرائض کا ادا نہ کرنا اور فرائض کو ادھورا چھوڑنا، یہ اس سے متعلق بات ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیے آیت ایک ہے، لمبی ہے، لیکن اس میں کئی احکام ہیں. خلاصہ اس کا دیکھ لیجئے. پہلا حکم جو مل رہا ہے، یا پہلی بات جو پتہ چل رہی ہے، کہ جو شخص حج یا عمرے کا ارادہ کرے اس پر لازم ہے کہ اس کو پورا کرے اور اس کو خود کرے. مثلاً آپ یہ نہیں کر سکتے کسی کو آپ کہہ دیں اچھا تم میرا طواف کر دو، کوئی میری صحیح کر دے، کوئی میری رمی کر دے. کیا کرنا ہوگا؟ خود کرنا ہوگا. اتموا، پورا کرو. آدھے کام نہیں کرو، آدھے خود کرو، آدھے کسی سے کراؤ، یہ نہیں کر سکتے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا کو، جن کا جسم بھاری تھا، وہ بھیڑ میں نہیں جا سکتی تھی رمی کرنے کے لیے، ان کو حکم دیا کہ وہ پہلے کر لیں تاکہ رش نہ پڑے، لیکن خود کریں. آج یہ اتنا رواج عام ہو گیا کہ لوگ آرام سے خیموں میں بیٹھے رہتے ہیں، گپ شپ لگاتے رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، اور کسی کو بھیج دیتے ہیں اچھا جاؤ تم میری بھی کرانا، تم جا رہے ہو اچھا یہ لو میری بھی پھینکانا کانکریاں. یہ بتا رہی ہیں کہ بعض تو وہاں پیسے بھی اب لیتے ہیں پتھر مارنے کو، اور یہ کیا خبر کہ اس نے جا کے مارے بھی ہیں کہ نہیں مارے. ہاں ایک ہی پھینک دیا، یہ صحیح طور پہ کیا یا نہیں. بھئی یہ بھی تو کہا گیا نا، وقت بھی تو زیادہ ہوتا ہے، رش کے ٹائم پر کیوں جاتے ہو؟ اس وقت میں چلے جاؤ جب رش کم ہو. تو یہ ہے کہ اس کے لیے آپ تدبیر کریں، یعنی پیک ٹائم کو چھوڑ کے آپ کسی اور ٹائم پہ کریں، مگر کرنا خود ہے. کیونکہ حضرت سودا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تھی، وہ بھی ایک خاتون تھی اور رش تھا. 1.25 لاکھ لوگ جب آپ کے زمانے میں آپ کے ساتھ تھے تو رش نہیں ہوگا. اور اس زمانے میں اتنی سہولت بھی نہیں تھی. کیا خیال ہے کہ وہاں سہولت سے سب کچھ ہوا ہوگا جبکہ اتنی سواریاں بھی نہیں تھی. تو جب بھی سب کو خود ہی کرنے کے لیے کہا گیا تھا. تو پہلی بات ہے کہ تمام کرو کا مطلب ہے سارے. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، سارے کام کیے جو کرنے کے تھے. دیکھیے جو معذور ہیں وہ تو معذور ہے، لیکن ایک عام شخص جو صحت مند ہے مگر صرف ڈر کے بھی رش ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، پیاس ہے، میں نہیں جا سکتا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. اچھا دوسری بات، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے، شہرت کے لیے نہیں. کئی لوگ حج پہ حج کس لیے کرتے ہیں؟ حجاج بننے کے لیے، الحاج کہلانے کے لیے. حالانکہ لفظی ترجمہ الحاج کا بھی ایک ہی حج کرنے والا ہے، یعنی حج کرنے والا ہے. کوئی زیادہ حج کرنے والے کو الحاج نہیں کہہ سکتے. اچھا جناب، بات یہ ہے کہ اہل عرب میں دور جاہلیت میں حج بس انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گیا تھا. حج کی روح ختم ہو گئی تھی. انہوں نے حج کو ایک میلہ بنا لیا تھا. وہ لوگ کیا کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی حج ہوتا تھا وہاں، یہ سنت ابراہیمی تھی جب سے یہ سب چل رہا تھا. لیکن وہ کیا کرتے، وہاں جاتے، میلے لگاتے، کھاتے پیتے، قصیدے پڑھتے، شعر و شاعری کرتے، اور ایک طرح سے ہلا گلا ہوتا. تجارت، زبردست تجارت کا بازار لگتا اور خرید و فروخت ہوتی، اور ایک انٹرٹینمنٹ کا سفر کر کے گھر واپس آ جاتے. اور کوئی اللہ کی یاد نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس تھوڑے سے مناسک کر لیے. اور ان کے ہاں بھی کیا تھا، کچھ لوگ عرفہ ہی نہیں جاتے تھے. یہ آگے آپ پڑھیں گے چند آیتوں کے بعد آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا ثم افیدوا من حیث افاض الناس، وہاں تک جا کے واپس آؤ. وہ کہتے تھے نہیں ہم بڑے لوگ ہیں، جہاں عوام جاتے ہیں وہاں ہم نہیں جاتے. یعنی خود ساختہ تبدیلیاں کر لی تھی اس میں. تو اس لیے کہا کہ یہ حج کا سفر اللہ کی خاطر سفر ہے، یہ محبت کا سفر ہے، شوق کا سفر ہے، جذبوں کا سفر ہے. یہ راگ میلوں کا سفر نہیں ہے، یہ خرید و فروخت کا سفر نہیں ہے، یہ کوئی تجارت کا سفر نہیں ہے، یہ سیر و تفریح نہیں ہے.
اب آپ دیکھیں، اب بھی بہت سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جانے سے پہلے خوب پارٹیاں وارٹیاں، جا کر بازاروں میں گھومنا پھرنا، سب تحفے تحائف اکٹھے کرنے میں وقت گزار دینا، بس ایک رونق میلہ. تو مطلب یہ ہے کہ عبرت کا مقام ہے واقعی کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں نا. تو قرآن کے یہ حکم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے، اتم الحج والعمرۃ للہ، جس کے لیے جا رہے ہو نا اسی کے بن کے وہاں رہو اور مقاصد چھوڑو. ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی خرید و فروخت جائز ہے، ضرورت کے لیے انسان کچھ کر سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے، کھانا بنا سکتا ہے، نہا دھو سکتا ہے، دنیاوی ضرورت کے جو بنیادی کام تو ہوں گے، لیکن زیادہ تر توجہ کس پہ رہنی چاہیے؟ عبادت پہ. دوسری بات یہ بتائے گی کہ اگر تم تو بڑے جوش جذبے سے نکلے تھے، آگے روک دیے گئے، اب یہ ہے کہ وہاں لڑنے نہ کھڑے ہو جاؤ، احرام کھول دو اور قربانی کو آگے بھیج دو یا وہاں قربانی کے لیے کہہ دو، اور قربانی ہو جائے تو پھر سر منڈواؤ. لیکن اس میں رخصت بھی دی گئی، آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ حج کے موقع پر ہے. ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے قربانی کر لی، کسی نے کہا میں نے پہلے سر منڈوا لی، کسی نے کہا میں نے پہلے رمی کر لی ہے. تو آپ نے کہا کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. یعنی جب وہ دن شروع ہو جائے تو ان احکامات میں آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، رخصت ہے، وسعت ہے. پھر اسی طرح دوسری صورت، کوئی بیمار ہو گیا، اب وہ بھی کیا کرے؟ فدیہ دے. یا سر میں کوئی تکلیف ہو گئی، بال کاٹنے پڑ گئے، بیماری میں کوئی ایسا یعنی احرام اتارنا پڑا، تو احرام کھول دے اور فدیہ دے دے. یہ فدیہ کیا ہوگا؟ 3 روزے ہوں گے، یا صدقہ ہوگا، یا پھر قربانی ہوگی. پھر جب حالات درست ہو جائیں تو عمرہ قضا یا حج قضا کر لے انسان، جا کے نیت پوری کر لے. اس صورت میں پھر حج دوبارہ کرنی پڑے گی. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. روزے بتا دیے گئے کہ کتنے، اگر قربانی نہیں تو روزوں سے کفارہ ہو جائے گا، بدلے میں روزے ہو جائیں گے. اور یہ ان کے لیے حکم ہے کہ جو مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں. تو حج کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، جو صاحب حیثیت مسلمانوں پر فرض ہے. خاص مہینوں میں، خاص مقام پر، خاص لباس میں، خاص طریقوں پر ادا کیا جاتا ہے. اس کے فائدے اور اسباب پھر آگے کئی اس میں چیزیں آ جاتی ہیں. اس وقت پہلے میں حج کا جو طریقہ ہے اس کو شروع سے آخر تک مختصراً بیان کروں گی. اس کو لکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جہاں کوئی اہم نقطہ آئے تو ہلکا سا کوئی آپ مارک کر لیں، ورنہ نہیں. ان آیات کا آخر میں پھر خلاصہ کروں گی، یعنی تفسیر کروں گی، لیکن اس سے پہلے حج کا ایک پورا نقشہ آپ کے سامنے تازہ ہو جائے. ایون اگر آپ کر بھی چکے ہیں یا جانتے بھی ہیں تو ان آیات کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے، تاکہ آپ جو آیت جس موقع کی مناسبت سے ہے اس کو پہچان سکے. کیونکہ دوبارہ جب میں آیات کی تفسیر پر آؤں گی تو میں ان مواقع کی نشاندہی بھی کرتی چلی جاؤں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے جو ساری زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے. حج مبرور یعنی جو پورے مناسک کی صحیح پابندی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے اللہ کی خاطر، اس کی جزا جنت ہے. ایمان باللہ کے بعد سب سے افضل عمل ہے، یعنی عبادات میں. خواتین، بوڑھے اور کمزور لوگوں کو حج کا ثواب جہاد کے برابر ملتا ہے. حج اور عمرہ کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اگر کوئی حج پر جاتے ہوئے راستے میں فوت ہو جائے تو بھی اس کو حج کا پورا ثواب مل جاتا ہے. استطاعت رکھنے والوں پر حج کرنا فرض ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے
کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ مرنے والے پر حج فرض ہو تو اس کے وارثوں کو اس کی طرف سے حج بدل کرنا چاہیے۔ حج کثیر المقاصد اور کثیر الفوائد عبادت ہے، یعنی اس کے بہت سے مقاصد ہیں اور اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں، یعنی محض یہ ایک ریچول یا ایک عبادت ہی نہیں، اس کے بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں انسانی زندگی پر بحیثیت ایک انسان کے اور بحیثیت ایک اسلامی معاشرے کے فرد کے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان آیات کا یہاں وجود ایک خاص کانٹیکس میں بھی ہے کہ امت مسلمہ کو اپنے اصل مقصد کی ادائیگی کے لیے تیار کرنے میں جو چیزیں مددگار ہیں ان میں سے ایک حج بھی ہے۔ حج کے بہت سے مقاصد اور فوائد ہیں اور یہ ہر مالدار، آزاد، عاقل مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، لیکن سفر حج کے لیے عورت کے ساتھ خاوند یا محرم کا ہونا ضروری ہے۔ حج یا عمرہ ادا کرنے کے لیے میقات سے بغیر احرام